لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس تسبیح کو پڑھو. فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے. کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاہور شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس تسبیح کو پڑھو. فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو. فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئی؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا. تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت. تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا. تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. لیکن شرط ہی ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ. الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. ذرا زور سے کہیے الحمدللہ. صبح اٹھے، اللہ نے نیا دن دیا، الحمدللہ. بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے، یا اللہ الحمدللہ. پیر چل رہے ہیں، لاک نہیں ہوئے، الحمدللہ. لباس پہنا، اللہ تو نے لباس پہننے کی توفیق دی، الحمدللہ. ناشتہ کیا، الحمدللہ. دوپہر کا کھانا کھایا، الحمدللہ. گھر سے باہر نکل کر منزل پر پہنچ گئے، الحمدللہ. مسجد میں آ گئے، الحمدللہ. یا اللہ تو نے اس قابل بنایا، تو نے اپنے گھر میں بلایا. بھائی کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں نا. آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ اللہ نے بلایا مجھے اور آپ کو، تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اللہ تیری مہربانی. اپنا مہمان ہر موقع پر اللہ کرے زبان تر رہے اس کے ذکر سے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں. یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. غوث پاک کے مبارک چہرے اور سر کی بات تو چھوڑو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور غوث اعظم کے غلاموں کو خوف نہیں ہوتا، مرید نہیں گھبراتے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جب بھی گھر میں داخل ہونا گھر والوں کو سلام کریں. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھ لیں. آپ کر کے دیکھیے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے رزق میں آپ کو برکت ملے گی اور آپ کے پاس فراوانی شروع ہو جائے گی. تنگ دستی اللہ پاک دور کرے گا. پھر یا غنیو، غین سے یا غنیو کا ورد کریں. کہ میں نے پڑھا ہے تفسیر میں کہ جو یا غنیو پڑھتا اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی آپ کی نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے تو مجھے معاف فرما. شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے. اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کو عرض کر دے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو. لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے. اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا.